إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آج ہم انشاءاللہ سورۃ فاتحہ کی تفسیر قرآن مجید کی ابتدا اللہ تعالی نے اس کتاب سے کی ہے، اس سے ہم ابتدا کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ صحیح حدیث میں اس کا نام فاتحۃ الکتاب، مختلف نام ہے فاتحۃ الکتاب، الصلاۃ، سورۃ الحمد للہ رب العالمین، سورۃ الحمد، السبع المثانی، القرآن العظیم، ام الکتاب، ام القرآن، مختلف نام اس سورت کے احادیث میں موجود ہیں۔ سورۃ الشفاء بھی اس سورت کو کہا جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے اوپر زور سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی تو سر اٹھایا اور فرمایا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا، آج سے پہلے یہ کبھی نہیں کھولا گیا، سبحان اللہ۔ اس سے ایک فرشتہ اترا اور یہ فرشتہ زمین پر پہلی مرتبہ اترا، اس سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے آ کر سلام کہا اور کہا آپ کو دو نوروں کی خوشخبری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے۔ سورۃ الفاتحہ، فاتحۃ الکتاب، اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے وہ چیز آپ کو ضرور عطا کر دی جائے گی۔ صحیح مسلم۔ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں نہ آیا، یہاں تک کہ میں نے نماز پڑھی اور پھر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے آنے میں کیا رکاوٹ بنی؟ میں نے عرض کیا میں نماز پڑھ رہا تھا۔
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالی نے نہیں فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی اور رسول کی دعوت کو قبول کرو۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت نہ سکھاؤں؟ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلنے لگے تو میں نے آپ کو یاد دلایا، تو آپ نے فرمایا الحمد للہ رب العالمین السبع المثانی، یعنی وہ 7 آیات جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہی القرآن العظیم اس سورت کا نام ہے جو مجھے دیا گیا صحیح بخاری میں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ہم ایک سفر میں تھے، راستے میں اترے ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا، سورۃ الشفا، اور ہمارے لوگ غائب ہیں، کیا تم میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ چنانچہ اس کے ساتھ ایک آدمی گیا جس کے متعلق ہمیں دم کرنے کا گمان نہیں تھا کہ یہ راقی ہے، دم کرتا ہے۔ اس نے دم کیا تو وہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ سردار نے اسے 30 بکریاں اور دودھ دیا۔ جب وہ واپس آیا تو ہم نے اس سے پوچھا کیا تم اچھی طرح دم کر لیا کرتے تھے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے تو صرف ام الکتاب یعنی سورت فاتحہ الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ دم کیا۔ ہم نے کہا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ پہنچیں کچھ نہ کرو۔ ہم مدینہ آئے، ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کیسے معلوم ہوا کہ یہ دم ہے؟ بکریاں تقسیم کر لو اور میرا حصہ بھی رکھو۔ حالانکہ دم تو اس صحابی نے کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حصہ بھی ان بکریوں میں سے وصول کر لیا۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث۔ اب جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دم کرنے کے بعد اس سے کچھ لینا نہیں چاہیے، اس حدیث کے تحت وہ دم کرنے کے بعد مریض سے اپنی فیس لے سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم تو صحابی نے کیا تھا، لیکن صحابی کو دم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت فاتحہ سورت شفا اسے یاد کرائی تھی، اور اس نے وہی پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا حصہ اس میں سے وصول کیا۔ کچھ احادیث میں اندر یہ بھی آتا ہے کہ ان لوگوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا تھا۔ جب انہوں نے دم کی درخواست کی تو صحابہ نے یہ کہہ کر کہ تم نے ہماری ضیافت نہیں کی، ہمیں کھانا نہیں کھلایا، ہم تمہارے علاقے میں آئے ہوئے ہیں، 30 بکریوں کی شرط طے کر لی، دم کریں گے لیکن 30 بکریاں لیں گے۔ اور یہ دم کرنے والے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور پھر انہوں نے دم کیا اور اس کے تحت 30 بکریاں وصول کر، اور انہوں نے دودھ بھی پلایا تھا۔ خارجہ بن سلط بیان کرتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر اسلام لے آئے، پھر واپس گئے تو ان کا گزر کچھ لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے پاس ایک پاگل مجنون آدمی لوہے کی زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا، بندھا ہوا تھا۔ اس کے گھر والے کہنے لگے تمہارا یہ ساتھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر لے کر آیا، تو تمہارے پاس کوئی چیز ہے جس سے تم اس مجنون کا علاج کرو؟ تو میں نے اسے فاتحہ الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر دم کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے ٹھیک کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے صحت دے دی۔ انہوں نے مجھے 100 بکریاں عطا کی۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کے علاوہ بھی کچھ پڑھا؟ میں نے کہا نہیں، میں نے صرف سورت فاتحہ، یہ اتنی زبردست سورت ہے
کہ ایک پاگل آدمی جو زنجیروں میں بندھا ہوا تھا سورہ فاتحہ پڑھ کر اسے دم کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکریاں لے لو، تم نے تو حق کے ساتھ کھایا، یعنی قرآن مجید حق، سورۃ فاتحہ حق، سورۃ شفا حق ہے، اور لوگ تو باطل دم کے ساتھ کھا لیتے ہیں منتر منتر پڑھ کر۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اور میرے استاد مولانا محمد حسین فیروز پوری رحمہ اللہ وہ کہا کرتے تھے کہ کوئی بھی عامل یعنی عمل کرنے والا راقی جس نے دم کرنا وہ بغیر سورۃ فاتحہ کے پڑھے راقی نہیں بن سکتا، عامل ہی نہیں بن سکتا۔ یعنی احناف کے لیے یہ ایک فکر ہے کہ کوئی شخص سورہ فاتحہ کو پڑھے بغیر عامل نہیں بن سکتا، تو سورہ فاتحہ کے بغیر نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ اور ان لوگوں کے لیے بھی یہ حدیث قابل توجہ ہے جو اعتراض کرتے ہیں ان عاملین پر، راقی حضرات پر، کہ یہ دم کر کر اور دم کرنے کے بعد یہ فیس لیتے ہیں۔ ان کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو کہہ رہے ہیں تم نے حق دم کے ساتھ کھایا۔ ہاں، دم جو ہے وہ قرآن کی آیات سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے یہ دم ہونا چاہیے۔ اور ایسے الفاظ جس کا ترجمہ نہ آتا ہو، سمجھ نہ آئے کہ اس کے معنی کیا ہے، تو ایسے شخص سے نہ دم کرانا چاہیے، اور مشرک اور بدعتی اور یہ پیر اور یہ فقیر اور یہ دربار اور یہ گدی نشین اور یہ ان کے کسی کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ دم کرنے والا مسلم، موحد، صحیح العقیدہ، متبع سنت ہے تو پھر اس سے دم کروانا چاہیے۔ اور اگر وہ موحد نہیں، گندے عقیدے کا مالک ہے اور کتنا ہی مشہور ہے اپنے دم کے اندر، اس سے کبھی دم نہیں کروانا چاہیے، کہیں وہ شرکیہ کلمات کہہ کر ہمارا ایمان ہی خراب نہ کر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی نماز پڑھی جس میں ام القرآن نہ پڑھی، ام القرآن اس سورت کا نام، ام القرآن نہ پڑھی، وہ ناقص ہے، 3 دفعہ فرمایا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ ہم تو امام کے پیچھے ہوتے ہیں، امام کے فرمایا اس سورہ فاتحہ کو اپنے دل میں پڑھ لو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ یہ نہیں کہا کہ میں کہہ رہا ہوں ابو ہریرہ، نہیں، فرمایا دل میں پڑھ لو، پھر ساتھ دلیل دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے صلاۃ نماز کو قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی الصلاۃ، میں نے صلاۃ کو، نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 نصف حصوں میں تقسیم کر دیا، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، اور میرے بندے کے لیے جو اس نے سوال کیا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اب سورہ فاتحہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صلاۃ، نماز کہا گیا ہے سورہ فاتحہ کو، الصلاۃ، نماز۔ الحمدللہ رب العالمین، میرے بندے نے حمدنی عبدی، میری حمد کی۔ جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی، ثنا کی۔ جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو وہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تمجید، بزرگی بیان کی۔ اور کبھی فرماتے میرے بندے نے اپنا آپ میرے سپرد کر دیا۔ پھر جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا۔ پھر جب وہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین
آمین کہتا ہے تو وہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے جو اس نے سوال کیا۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے مراتب میں فرق ہے، ان میں سے بعض سے افضل ہیں، جیسے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری اولاد آدم کے سردار۔ اس طرح سورہ فاتحہ، تورات، انجیل اور قرآن کی ہر سورت سے بڑی سورت، اگرچہ بہت سی سورت آیات کے اعتبار سے اس سے لمبی ہے، مگر عظمت میں یہ سب سے بڑھ کر سورہ الفاتحہ، جیسے کہ آیات میں آیت الکرسی سب سے عظیم آیت ہے، تو سورتوں میں سب سے عظیم سورت سورۃ الفاتحہ۔ اس سورت کا نام فاتحہ اس لیے ہے کہ اسے اللہ کے قرآن کا آغاز ہوتا ہے، نماز میں قرات کا آغاز ہوتا ہے۔ فاتحۃ کل شیء اولہ، ہر چیز کا فاتحہ اس کے اول کو کہتے ہیں۔ اس سورت کا نام الحمدللہ رب العالمین بھی ہے یا سورۃ الحمد بھی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی جامع ترین حمد بیان کی گئی۔ اس کا نام السبع المثانی اس لیے ہے کہ یہ 7 آیات ہیں جو ہر نماز، فرض، نفل، وتر، سنت، موقدہ، غیر موقدہ، امام کے پیچھے، امام، مقتدی، جنازہ، عید کی نماز، با جماعت، اکیلے، ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہے اور نماز کے علاوہ بھی کثرت سے پڑھی جاتی ہے۔ السبع المثانی والقرآن العظیم، اس کا نام ام القرآن، ام الکتاب، القرآن العظیم اس لیے ہے کہ اس میں مختصر طور پر قرآن مجید کے تمام بنیادی مضامین آ گئے ہیں، باقی قرآن ان کی تفصیل ہے۔ چنانچہ ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کمال، اس کی حمد و ثنا، یوم الدین میں آخرت، ثواب اور عذاب اور وعدے اور وعید، ایاک نعبد، میں بندوں کو ایک اللہ سے مانگنے، اسی کے سامنے عاجزی کرنے، اپنی تمام عبادات زبانی ہو یا بدنی یا مالی اسی کے لیے خاص کرنے، اسے ہر شریک سے پاک قرار دینے کی تعلیم ہے۔ شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے ایاک نعبد اس سورۃ فاتحہ سے، ایاک نعبد، اور اسے توحید الوہیت بھی کہتے ہیں۔ تمام پیغمبر اسی کی دعوت لے کر آئے ہیں دنیا میں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ایک اللہ کی عبادت۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کرنے، اسی پر توکل، بھروسہ، عبادت اور تمام معاملات اسی سے مدد مانگنے کی تعلیم ہے یہ سورہ فاتحہ۔ اگر اس کی مدد نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اسے استعانت بھی کہتے ہیں۔ الصراط المستقیم میں شریعت کے تمام احکام، پورا اسلام، پورا قرآن شامل۔ اہدنا میں زندگی کے ایک ایک لمحہ میں راہ راست پر چلنے اور آخری دم تک، بلکہ جنت میں پہنچنے تک اس پر قائم رہنے کی دعا۔ انعمت علیہم میں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کے واقعات اور ان جیسے اعمال صالحہ اختیار کرنے کی ترغیب، تاکہ کل انشاءاللہ جنت میں ان کے ساتھ۔ المغضوب علیہم میں یہود اور ان تمام اقوام کی تاریخ کا ذکر ہے جو حق جاننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ماننے سے انکار کر گئے اور مخالفت میں آ گئے تھے۔ الضالین میں نصارہ اور ان تمام لوگوں کی واقعات کی طرف اشارہ ہے جو راہ راست سے بھٹک گئے تھے، اور ان دونوں قسم کے لوگوں کے اعمال بد سے اجتناب کی تلقین ہے تاکہ کل ان کے ساتھ جہنم سے ہم محفوظ رہیں۔ وہ جہنم میں جائیں گے نبوت کے انکاری، اور ہم انشاءاللہ ختم نبوت کو ماننے والے اور ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے والے جنت میں جائیں گے۔ اس سورت کا نام صلاۃ بھی ہے کہ میں نے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، اور عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ
بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں۔ امام کے پیچھے بھی نماز ہوتی ہے، جنازہ بھی نماز ہے، تنہائی میں بھی اکیلے بھی نماز ہے، کوئی بھی نماز، جس عمل کو آپ نماز کہیں گے اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی، لا صلاۃ، نماز نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری کی حدیث۔ بعض لوگ اس صورت کے بارے میں عجیب سی ایک تفسیر کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا اسرار، اور فاتحہ کا اسرار بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کے اسرار اس کے با میں ہے اور با کے اسرار اس کے نقطے میں ہے، مگر سورہ فاتحہ میں پورے قرآن کے مضامین آ جانے کا یہ مطلب درست نہیں ہے۔ یہ با کے نقطے میں، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو قرآن پڑھنے سے منع کرتے ہیں۔ با کا نقطے کو لے کر بیٹھ جاؤ اور قرآن کا کوئی خبر نہ ہو، سورہ فاتحہ کوئی خبر نہ ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ میرے استاد اور میرے مربی سید ابو محمد بدیع الدین راشدی رحمہ اللہ، محدث دیار سندھ، اپنی تفسیر کے اندر بیان کرتے ہیں کائنات کی تمام چیزوں کی تخلیق، پرورش اور حفاظت رب العالمین الرحمن الرحیم کے تحت۔ توحید کے متعلق تمام قرآنی آیات، ایاک نعبد و ایاک نستعین، داؤد علیہ السلام کا واقعہ اور دوسرے تمام مقامات میں عدل و انصاف کا ذکر مالک یوم الدین کے تحت۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ایاک نعبد کے تحت، اور ان کی اور تمام انبیاء کی دعائیں اہدنا الصراط المستقیم کے تحت۔ ایوب علیہ السلام کی شفا، یونس علیہ السلام کی نجات، ابراہیم علیہ السلام کا آگ سے محفوظ رہنا، ذکر علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد ملنا، سب الرحمن الرحیم کے تحت۔ ایماندار اور متقی لوگوں کے احوال و واقعات اور ان کے نیک انجام آخری آیت کے تحت۔ اسی طرح بدکار اور باغی لوگوں کے احوال اور ان کا انجام بد بھی اسی آیت کے تحت۔ اسی کے مطابق دوسری تمام آیات و واقعات سمجھے جا سکتے ہیں۔ شیطان کے تکبر کے باعث دھتکارا ہوا ہونا المغضوب علیہم کی مثال ہے۔ یہ صورت اگرچہ اللہ کا کلام ہے مگر یہ بندوں کو سکھانے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ جیسے بندہ یوں کہتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، اس میں بندے کو اللہ سے مانگنے کا طریقہ بھی سکھایا گیا ہے، پہلے اس کی تعریف کی جائے۔ جیسے ہم نے کسی سوال کرنا ہو تو ہم جا کر کہتے ہیں جناب آپ کے ہم پر پہلے بھی بہت احسان ہے، آپ ہمارے مائی باپ ہیں، آپ نے ہمیشہ ہمارے بچوں کا خیال رکھا۔ پہلے اس کی تعریف کرتے ہیں، اسے راضی کرتے ہیں، وہ بڑا خوش ہوتا ہے انسان، اور وہ کہتے ہیں جی آج کیسے آئے ہوں؟ جی آج میرے بچے کی فیس ادا کرنی ہے تو میں نے سوچا میں آپ کے پاس جاؤں، آپ بڑے مہربان ہیں، آپ ہی ہمارے فلاں ہیں اور فلاں ہیں، تو وہ اپنی خوشی محسوس کر کے اس کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں، فلا تضربوا للہ الامثال، اس بادشاہ کے لیے کوئی مثال نہیں، لیکن سبق سکھایا گیا ہے کہ یہ مانگنے کا طریقہ کیا کہ پہلے اللہ کو راضی کیا جائے، اس کی تعریفیں کی جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اس لیے قرآن مجید کی ابتدا بھی اللہ کی تعریف سے ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف سے ہے۔ اس لیے بعض اہل علم نے اس سورت کا نام تعلیم المسئلہ بھی رکھا ہے، یعنی مانگنے کا طریقہ سکھانے والی سورت، کہ پہلے اللہ کی تعریفیں کی جائے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، رب کی تعریفیں ہو رہی ہیں، اور رب جواب میں کہہ رہا ہے کہ میرا بندہ میری تعریفیں کر رہا ہے، ثنا کر رہا ہے، عقیدے کا اظہار کر رہا ہے کہ ہم تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور پھر اس سے سوال ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ سورہ فاتحہ کا آج کا سبق ہے۔ انشاءاللہ ہم انشاءاللہ اس قرآن مجید کی تفسیر کو کوشش کریں گے بعد نماز فجر، روزانہ کی بنیاد پر انشاءاللہ اسے رمضان اور غیر رمضان میں بھی اسی طرح جاری رکھیں گے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اپنے فضل و کرم سے ہمیں قرآن مجید کی تفسیر پڑھانے کی توفیق عطا فرما۔
اسی طرح بعد نماز ظہر جو ہے احادیث کی روشنی میں، قرآن مجید احادیث کی روشنی میں صحیح عقیدہ توحید، اور بعد نماز عصر انشاءاللہ سوال و جواب کی نشست ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔